بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يجوز عتق المدبر و ام الولد والمکاتب۔ مدبر غلام کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے، مطلب مدبر غلام کو آزاد کیا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا، ام ولد کو آزاد کیا تو کفارہ زہار ادا نہیں ہوگا، مکاتب جس نے اپنا کچھ بدلے کتابت ادا کر دیا ہو، کچھ بدلے کتابت آدھے پیسے یا کچھ پیسے اس نے ادا کر دیے ہوں، ایسے غلام کو آزاد کرنے سے کفارہ زہار ادا نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن نے جو فرمایا تحریر رقبۃ، رقبہ مطلق ہے، اور مطلق بول کر المطلق ینصرف الی الکامل، قانون ہے یہ، المطلق ینصرف الی الکامل، مطلق بول کر تو فرد کامل مراد ہوتا ہے، تو جو کامل غلام ہے، یہ جو ہے نا مدبر و مکاتب، یہ کامل غلام نہیں رہے، کیونکہ آخر کار انہوں نے آزاد ہو جانا ہے، تو جو کامل غلام ہے وہ آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہوگا۔ تو یہ کیونکہ لأن المنصوص علیہ تحریر رقبۃ، کیونکہ نص کیا ہے کہ تحریر رقبۃ مطلقۃ، مطلق غلام آزاد کرنا ہے، والمطلق ینصرف الی الکامل، مطلق بول کر تو کامل فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ کامل غلام کون سا ہے؟ جس کے ساتھ آزادی کا کسی طرح سے بھی کوئی تعلق نہ ہو۔ نہیں ہے جائز مدبر غلام کو آزاد کرنا اور ام ولد کو آزاد کرنا اور مکاتب کو آزاد کرنا، ایسا مکاتب ادا کر دیا ہو جس نے کچھ مال، بین آتا کا مکاتب لم یؤدی شیئا جاز، اگر ایسا کوئی مکاتب غلام ہے جس کو مالکوں نے مکاتب تو بنایا ہے کہ تم اتنے پیسے ادا کرو تو تمہیں آزاد کر دیں گے، ابھی اس نے کچھ دیا کوئی نہیں، ابھی اس نے کچھ بھی بدلے کتابت ادا نہیں کیا، تو وہ عام غلام کی طرح ہی ہے، اس کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لأنہ رقبۃ کاملۃ، کیونکہ یہ رقبہ ہے کاملہ ہے، اور کامل غلام کون سا ہوگا؟ جس کو کچھ بھی آزادی کا، جس کے ساتھ کوئی ذرا بھی تعلق نہ ہو۔ فإن اشترى أباه وابنه وينوي بشراء الكفارة جاز عنها، کسی بندے نے جس نے زہار کیا، اس کا باپ یا اس کا بیٹا یا اس کا کوئی ذی رحم محرم جو ہے وہ غلام تھا، تو اس نے کفارہ زہار ادا کرنے کی نیت سے اپنے اس رشتہ دار کو خرید لیا، تو خریدتے ہی اس نے آزاد ہو جانا ہے، تو اس طرح سے اس کا کفارہ زہار بھی ادا ہو جائے گا اور وہ رشتہ دار بھی آزاد ہو جائے گا۔ سمجھ آئی؟ پیچھے حدیث آئی تھی نا، کیا بلا من اشترا، جس نے اپنے ذی رحم محرم کو خریدا تو اتی کا علیہ، وہ اس پر آزاد ہو جائے گا، تو اس نے ذی رحم محرم کو، اس نے اب یہاں پہ یہ مسئلہ کس لیے بیان کیا، والا شک یہ پڑتا تھا کہ اس نے آزاد کیا تو نہیں نا، وہ تو خود بخود آزاد ہوا، اس کے خریدتے ہی وہ خود بخود آزاد ہوا، تو اس طرح تو لگتا ہے کہ کفارہ ادا نہیں ہوگا، تو کہتے ہیں اس طرح بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر خریدا بندے نے اپنے باپ کو یا اپنے بیٹے کو اور نیت کی خریدنے سے کفارہ کی، تو جائز ہے انہا، اس کفارے کی طرف سے یہ غلام آزاد کرنا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ لینا سبب العتق هو القرابۃ ثابت، کیونکہ یہاں آزادی کا سبب وہ قرابت رشتہ داری ہے جو ثابت ہے، فلا یکون الشراء تحریرا، اس کا خریدنا یہ آزاد کرنا نہیں ہے۔ ہماری دلیل ان شراء فی القریب اعتاق، قریبی رشتہ دار کو خریدنا ہی آزاد کرنا ہوتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا اجازت یا والد بوالد یجدہ مملوکا فیشتری فیؤتیکہ، یہ جو اس کے خریدنے کو ہی آزاد کرنا کیا تھا، اس نے کفارے میں غلام آزاد کرنا تھا نا، ان کا اعتراض یہ کہ یہاں اس نے آزاد کیا نہیں ہے، غلام اپنے آپ آزاد ہو گیا نا، اس نے آزاد کیا۔ احناف دلیل لیتے ہیں کہ یہ اس کا جو رشتہ دار کو اس نے خریدا ہے نا، اس خریدنے سے وہ آزاد ہوا، حضور نے اس کو آزاد کرنا کہا ہے، یہ جو غلام خریدا ہے نا رشتہ دار، تو اس کو حضور نے کیا فرمایا کہ اس نے اسے آزاد کیا ہے۔ حدیث کا لفظ دیکھیں ذرا، حضور نے فرمایا یجزی والد بوالدہ، کہ جزا دے کوئی بچہ اپنے والدین کو، اپنے والد کو، وہ یہ ہے کہ وہ اسے مملوک پائے، اسے غلام پائے، یعنی کوئی اولاد ہے اپنے باپ کو اس نے غلام پایا، فیشتریہ، تو وہ اسے خریدے، فیؤتک، اور اس کو کیا کرے، آزاد کر دے، تو اس نے اپنے باپ کو جزا دے دی ہے، اب باپ پہ احسان کیا ہی، جو ویسے باپ کی ماں باپ کی جزا کو نہیں دے سکتا، لیکن جس نے یوں کیا، خرید کسی باپ کو، کسی کا باپ غلام تھا اسے خرید کر، تو حضور نے سے کیا فرمایا، فیشتریہ فیؤتکہ، اور اس سے خریدے اور اس کو آزاد کرے، تو حضور نے اس کو کیا قرار دیا، آزاد کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ شرط ہی کیا تھی کفارہ زہار کے لیے، غلام آزاد کرنا، تو حضور نے اس کو کیا فرمایا، غلام آزاد کرنا ہی کہا ہے نا، اس لیے یہ آزاد اسے کیا جس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بات دیکھیں دلیل کہاں سے پکڑتے ہیں،
فرشترا اگر اسے خرید لیا اپنے باپ کو یا اپنے بیٹے کو اور نیت کی خریدنے سے کفارہ کی تو جاز عنہا یہ جائز ہو جائے گا کفارہ کی طرف سے. وَإِنْ آتَكَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ عَنِ الْكَفَارَةِ وَزَامِنَ قِيمَةَ بَاقِهِ فَآتَكَ وَلَمْ يَجُزْ عِنْدَ أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف محمد رحمه الله تعالى يجزيه إن كان الموتق موسرا وإن كان موسرا لم يجز. ایک بندے نے غلام کفارہ زہار کے لیے آزاد کرنا ہے، آدھا اس کا اپنا غلام ہے آدھا کسی اور کا ہے، مشترک غلام ہے. اس نے اپنا آدھا غلام کر دیا آزاد، تو غلامی میں تجزی نہیں ہو سکتی کہ آدھا غلام ہو آدھا آزاد ہو. جب اس نے آدھا آزاد کیا تو وہ پورا آزاد ہو جائے گا. کفارہ اس کا امام اعظم فرماتے ہیں کہ ادا نہیں ہوگا، اور امام صاحبین فرماتے ہیں کہ ادا ہو جائے گا ان کان الموتق موسرن، اگر وہ آزاد کرنے والا امیر ہے، تو جس نے اپنا آدھا حصہ آزاد کیا اگر وہ امیر ہے تو پھر کفارہ زہار ادا ہو جائے گا. وہ کیسے؟ آدھا اس نے اپنا حصہ تو کر دیا آزاد، دوسرے کا جو آدھا حصہ ہے اس کی وہ بھی اسے آزاد کرنا پڑا دوسرے شریک کو، اس کا نقصان ہوا. یہ اگر امیر ہے تو اس کو نقصان دے دے گا، اس کو ضمان دے گا نا آدھی قیمت کی، کہ اس نے اس کا آدھا غلام آزاد کیا ہے. تو یہ اگر امیر ہے تو یہ اسے پیسے دے گا. تو سارا غلام کس نے آزاد کیا؟ اسی کفارہ دینے والے نے. آدھا اس کا اپنا تھا تو دوسرا آدھا جو تھا اس کی بھی اس نے دوسرے کو ضمان دے دی اور اسے آزاد کر دیا. تو وہ فرماتے ہیں اگر موتق یہ آزاد کرنے والا اگر امیر ہے موسر ہے تو پھر تو کفارہ ادا ہو جائے گا، اور اگر یہ موسر ہے تو پھر ظاہر ہے یہ دوسرے کا جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان یہ دے نہیں سکتا. زیادہ زیادہ یہ کہے گا کہ غلام پہ احسان کیا ہم نے، غلام کو آزاد کیا، غلام کمائے اور دوسرے شریک کو دے، تو وہ تو پھر غلام نے آدھا خرچہ کیا نا، اس نے پورا غلام تو آزاد نہیں کیا، آدھا وہ اس کے خرچے پہ آزاد ہوا اور آدھا اپنے خرچے پہ آزاد ہوا. کال سمجھ آئی کوئی نہیں؟ اگر اس نے آزاد کیا اپنا نصف غلام، ایسا غلام جو مشترک تھا کفارہ کی طرف سے، اور ضامن بن گیا باقی غلام کی قیمت کا، پھر اس نے اسے آزاد کر دیا تو نہیں ہے جائز امام اعظم کے نزدیک. فرمایا صاحبین نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ جائز ہے اگر موتق وہ آزاد کرنے والا اگر امیر ہو، اگر وہ غریب ہو تو جائز نہیں. بین آتک نصف عبدی کفارتی ثم آتک باقیہ عنہا جاز. یہ پہلے مسئلے کی میں نے یہی صورت بنائی تھی، انہوں نے مسئلہ اسی طرح سے آگے پھر ذکر کیا. کسی نے اپنا آدھا غلام کفارہ کی طرف سے آزاد کیا، پھر باقی کچھ دیر بعد آزاد کیا، جب وہ پورا غلام آزاد ہو گیا تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. آدھا غلام پہلے آزاد کیا اور پھر جائز ہو جائے گا. لِأَنَّهُ آتَكَ بِكَلَامَيْنِ وَالنُّقْصَانُ مُتَمَكِّنٌ عَلَى مِلْكِهِ بِسَبَبِ الْإِعْتَاقِ. اس نے دو کلاموں سے آزاد کیا ہے، پہلے کہا کہ آدھا آزاد ہے تو، پھر اسے کہا کہ بعد میں کہ تو، پھر اسے کہا کہ آدھا آزاد ہے، جو مزید رہ گیا تھا اتنا بھی تو آزاد ہے، تو پھر پورا آزاد ہو گیا. تو ویسے اکٹھا ہی آزاد ہو جاتا ہے ایک دفعہ کہنے سے. غلامی میں یہ جب قانون ہے کہ تجزی نہیں ہوتی، اس لیے مسئلہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، پچھلا مسئلہ ہو گیا. شاید کچھ میں فرق بھی ہو. اگر آزاد کیا بندے نے اپنا نصف غلام کفارہ کی طرف سے، پھر آزاد کیا اس کے باقی کو کفارہ کی طرف سے، تو جائز ہو جائے گا. فَإِنْ آتَكَ نِصْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَارَةٍ ثُمَّ جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ آتَكَ بَاقِيَهُ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حنیفة. غلام کفارے میں دینا تھا، آدھا غلام اس نے آزاد کیا اور اس کے بعد بیوی سے جمع کر لیا، پھر آدھا آزاد کیا. امام اعظم فرماتے ہیں کفارہ نہیں ہوا. کیوں بلا؟ من قبل ان یتماسا کی شرط تھی نا کہ غلام آزاد کرنا ہے، وتی کر سکتا ہے کب؟ مس. غلام آزاد کر سکتا ہے، کفارہ دینا ہے اس نے کب؟ مس کرنے سے پہلے. اگر آزاد کیا بندے نے اپنا نصف غلام کفارے کی طرف سے، اپنا نصف غلام کفارے کی طرف سے، پھر جمع کر لیا اس عورت سے، زہار کیا تھا اس نے جس سے، پھر آزاد کیا باقی غلام کو، تو نہیں ہے جائز امام اعظم کے نزدیک. فَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمُظَاهِرُ مَا يُوثِقُ فَكَفَارَةُ صَوْمِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَلَا يَوْمُ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمُ النَّحْرِ وَلَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ. اگر زہار کرنے والے کو غلام نہ ملے تو کیا کرے گا؟ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے گا، جن میں نہ تو رمضان کا مہینہ ہے، نہ عید کا کوئی دن آئے، نہ قربانی کا دن آئے، نہ ایام تشریق آئے. اگر ان میں سے مطلب یہ ہے کہ مسلسل 2 مہینے اس نے روزے رکھنے ہیں، اور اگر ان میں سے اس طرح کا بھی کوئی مثلا رمضان کا مہینہ درمیان میں آ گیا
پہلے روزہ رکھتا آ رہا تھا، درمیان میں رمضان کا مہینہ آ گیا، آگے عید آ گئی، رمضان کے مہینے کا اور عید کے روزے کے عید والے دن روزہ اس نے رکھا نہیں کیونکہ رکھنا نہیں تھا، جمعے عید رمضان کے روزے اس نے رکھے اور ہم کہیں کہ عید کے بعد وہ باقی پورے کر لے، ایسا نہیں ہے، مسلسل اس نے رکھنے کسی، یہ تو عذر ہے نا، اس عذر کی وجہ سے اگر اس نے درمیان سے روزہ چھوڑا پھر بھی کفارہ اس کا ادا نہیں ہوا، کیونکہ قرآن نے واضح لفظ بولے شہرین متتابعین، اب شروع سے رکھے گا، لأن التتابع منصوص علیہ، اشیاء نمبر 8 کیونکہ تتابع پر نص کی گئی ہے، بشار رمضان لم یشرع فی صوم آخر، رمضان کی میں اور سے جو تندرست بندہ وہ کوئی اور روزہ تو کسی اور روزے کی نیت کر ہی نہیں سکتا، روزہ ہونا ہی کون سا ہے، رمضان کا، اور عید والے دن اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے، اس طرح وہ تتابع نہیں پایا جائے گا۔ وَيَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِدُخُولِ هَٰذِهِ الْأَيَّامِ، ان دنوں کے آنے سے تتابع نہیں پایا جائے گا، کیونکہ لِأَنَّهُ یجد شہرین متتابعین متوالیین خالیین عن هذه الایام، کیونکہ اس کے پاس 2 دن ہیں جو مسلسل ہیں اور ان دنوں سے خالی ہیں، ایسے وہ اسے دو مہینے اسے مل سکتے ہیں نا سال میں، تو اس کے بعد ایسے دن اسے مل سکتے ہیں، اس لیے انہی دنوں میں اس نے روزے رکھنے ہیں۔ تو اگر نہ پائے زہار کرنے والا ماں وہ غلام جس کو آزاد کرے وہ، بس کفارہ اس کا 2 مہینوں کے روزے ہیں، ایسے 2 مہینے جو مسلسل ہوں، نہ ان دونوں مہینوں میں رمضان کا مہینہ اور نہ عید الفطر کا دن اور نہ ہی نہر کا دن اور نہ ہی ایام تشریق۔ فإن جامع التي ظهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدا أو نهارا ناسيا استأنف عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى، وإن أفطر يوم منها بعذر أو بغير استأنف، اگر ان 2 مہینوں کے روزوں کے درمیان اس نے رات کو یا دن کو بیوی سے جمع کر لیا، امام اعظم فرماتے ہیں یا جان بوجھ کے کیا یا بھول کے کیا، نئے سرے سے روزے رکھے گا، درمیان میں کوئی عذر آ گیا یا بغیر عذر کے یا عذر کے ساتھ اس نے روزہ چھوڑا پھر بھی استانفا، نئے سرے سے روزے رکھے گا۔ شہرین متتابعین، قرآن کی نص ہے تو متتابعین میں درمیان میں کوئی اور روزہ نہیں آ سکتا، نہ چھوڑ سکتا ہے وہ روزہ۔ اگر جمع کیا اس عورت سے زیار کیا تھا جس سے 2 مہینوں کے درمیان رات کے وقت جان بوجھ کر یا دن کے وقت بھول کر، تو نئے سرے سے روزہ رکھے گا طرفین کے نزدیک۔ اگر اس نے افطار کیا ایک دن کا ان 2 مہینوں میں سے کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کے استانف، شروع سے روزے رکھے گا، لفوات التتابع، کیونکہ تتابع فوت ہو گیا ہے، وہ قادر علیہ، اور وہ اس پر قدرت بھی رکھتا تھا۔ وَإِنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ لَمْ يَجُزُ فِي الْكَفَارَةِ إِلَّا الصَّوْمُ، اگر غلام بیوی سے غلام نے زیار کر لیا تو وہ غلام تو آزاد کر نہیں سکتا، آپ پہ ہی غلام ہے، اس کے لیے صرف کفارہ یہ ہے کہ وہ 2 مہینوں کے روزے رکھے گا۔ بیگم صاحب کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، 2 مہینوں کے روزے رکھنے پڑتے ہیں، سوکھی شاید نہیں لگنے والی۔ لأنه لا يملك، کیونکہ اس کے پاس نہ تو غلام ہے، نہ تو غلام آزاد کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں کہ یہ کسی اور کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، وہ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اس کا جو کچھ ہے وہ تو مولا کا ہے، اس لیے اس کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، کس نے 2 مہینوں کے روزے رکھنے۔ وَإِنْ آتَكَ الْمَوْلَىٰ أَنْ وَأَتَمَ لَمْ يَجُزُ، اگر اس کے مولا نے اس کی طرف سے غلام آزاد کر دیا یا اس کی طرف سے کھانا کھلایا مسکینوں کو، پھر بھی جائز نہیں۔ لأنه ليس من أهل الملك فلا يصير مالكا بتمليكه، کیونکہ غلام اہل ملک میں سے نہیں ہے تو یہ کسی مولا کو مالک بھی نہیں بنا سکتا کہ میرے کفارے کا تو مالک ہے تو تو میری طرف سے دے دے، ایسا نہیں کر سکتا۔ مالک نے اس کو پیسے دے دیے، اسے مالک بنا دیا، تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ فعل الاخر لا يكون فعله، ایک ہی آپشن بیان کیا تو ایک ہی ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ الْمُظَاهِرُ الصِّيَامَ أَطْعَمَ 60 مسکینا، اگر زیار کرنے والا روزے نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ روزے نہ رکھ سکے کا مطلب یہ نہیں ہے، تھوڑی دیر سوچا 2 مہینے روزے میں کیسے رکھوں گا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، مطلب یہ ہے کہ اس کی صحت نہیں ہے جس سے وہ روزے رکھ سکتا ہو، بیمار ہے، دائمی اس کو کوئی مرض ہے،
تو روزے نہیں رکھ سکتا، بس ایک صورت بنتی ہے اس کی. اس کے علاوہ اگر اس کی صحت ہے وہ روزے رکھ سکتا ہے. ایک مہینہ رمضان کا ہم روزہ رکھتے ہیں نا، رکھ سکتے ہیں. تو 2 مہینے رکھیں تو 2 بھی رکھ سکتے ہیں. تو اس لیے بندہ بظاہر وہ ٹھیک ہے تو اس نے روزے ہی رکھنے ہیں، اپنے طرف سے عذر گھاڑ لینا یہ کوئی عذر نہیں بنتا. آئیے صاحب. سے وہ مل کر نہیں گیا، اس کے بغیر میں بھی کوئی مر نہیں گیا. 2023 کی بات کر رہا ہوں. چل یار اپنے ہی بدن پہ مظفر سجا لیے، واپس کسی طرف کوئی پتھر نہیں گیا. لکھیے اسی کو تھے.